خواتین و حضرات، ہماری آج کی ہمدرد نونہال اسمبلی کے مہمان خاص ہیں محترم جناب توقیر احمد رانا صاحب۔ آپ مصنف ہیں، ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہیں۔ آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کلیدی عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ روڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ کی شاندار خدمات ہیں۔ انتہائی ادب سے گزارش کروں گی سر تشریف لائے اور ہم نونہالوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر ہمارے مہمان کا استقبال کیجیے۔ میں تو اپنے آپ کو ٹرینر سمجھ کر یہاں آیا تھا، اور میں نے یہ اپنے ذہن میں ایک تقریر کا خاکہ بنایا ہوا تھا کہ جس طرح میں کسی بھی پروگرام میں جا کر روڈ سیفٹی کی اویئرنیس اور ٹریننگ دیتا ہوں، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ چیزیں میں نے آج یہاں پہ ڈیلیور کرنی ہے اپنے آڈینس کو۔ لیکن مجھے تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ان نونہالوں نے جتنا اویئرنیس مجھے دے دی ہے روڈ سیفٹی روڈ سینس کے حوالے سے، تو مجھے تو بہت ہی زیادہ اپنی آج ایک کم علمی اور کم مائگی کا احساس ہو رہا ہے۔ میرا ابھی تک کا جو ریسرچ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں روڈ سیفٹی کا کوئی سلیبس نہیں ہے، کسی جگہ کوئی ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ لیکن اب بھی میں نے جب ان بچوں کو، جن میں محمد احمد ہے، حورین ہے اور فاطمہ ہے اور عیشا ہے، اور یہ میں نام لکھتا رہا ہوں اور ان کی باتوں سے میں اتنا امپریس ہوا ہوں، میں نے کہا سلیبس کی کیا ضرورت ہے، بچے تو اتنے پریپیئر ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ اسکولوں سے آئے ہیں، کوئی ایک اسکول کے بھی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ یقین کریں، میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جس مشن پہ میں چلا ہوا تھا، میں سوچتا تھا کہ مجھے اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ میری کتاب کی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اپنی موضوع کی طرف آنے سے پہلے، کہ ملتان میں میری کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ وہاں مہمانوں میں ایک مہمان تھے جو کہ پوری زندگی وہ ایس ایس پی ٹریفک ریٹائرڈ تھے، بہت ہی علمی شخصیت ہے ملتان کی وہ۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ توقیر صاحب نے ان کو جو مرض لاحق ہو گیا ہے، تو یہ مرض نہیں ہٹے گا، یہ لا علاج ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی معاشرے کو نہیں ہونا۔ تو مجھے تھوڑی سی ڈسکریجمنٹ ہوئی، میں نے کہا یار جس کام پہ میں نکلا ہوا ہوں تو شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بلیو کریں کہ اس نونہال اسمبلی میں آ کے، اور جن پیرنٹس نے ان بچوں کو تربیت دی ہے، جن ٹیچرز نے ان بچوں کو تربیت دی ہے، میرا دل بڑا ہو گیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یار اس مشن میں ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے پیچھے ایک پوری جنریشن آ رہی ہے۔ تو بہت شکریہ، میں سلوٹ کرتا ہوں۔ روڈ سیفٹی اور روڈ سینس ایک ایسا موضوع ہے، اور انفارچونیٹلی اس ملک میں بہت ہی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی جانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو، میں آپ کے علم میں اضافہ کروں اگر، کہ پاکستان میں، پنجاب میں صرف ہر 1 منٹ میں ایک روڈ حادثہ ہوتا ہے، ہر 1 منٹ میں ایک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں، اور پنجاب میں خاص طور پر۔ پنجاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1122 کا جو ایکسیڈنٹس کا ڈیٹا ہے اس کو روزانہ میں فالو کرتا ہوں۔ اگر 1450 سیکنڈس ہیں، منٹ ہیں ایک 24 گھنٹے میں، تو ہر 1 منٹ میں ایک حادثہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹلس میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں، کبھی آپ ایک دن جنرل ہاسپٹل لاہور میں سپینڈ کریں اپنا، آپ کو وہاں پورے دن میں 1 درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایمبولینسز پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، جن کا ہیڈ انجری ہو گئی۔ وہ کیا کرتے ہیں ساری زندگی؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے کلبز میں جاتا ہوں جو ڈسیبلز کے کلبز ہیں، لاہور میں موجود ہیں، جہاں پہ نوجوان 17-18 سال کے
وہ پچھلے 10 سال سے، کوئی 9 سال سے، کوئی 15 سال سے ویل چیئر پہ ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، روڈ سیفٹی، روڈ سینس کا کوئی تربیت نہیں ہے، روڈ سیفٹی، روڈ سینس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ روڈ سیفٹی کے 3 پلرز ہوتے ہیں۔ وہ 3 پلرز کون سے ہیں؟ 3 ایز آف روڈ سیفٹی بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ 3 ایز کیا ہے؟ انجینئرنگ۔ دنیا کی مہذب قوموں میں سب سے پہلے، میں نے یہ اس کتاب کو لکھنے میں کم از کم 80 ملکوں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اس میں مجھے بیشتر 99% ملک ایسے نظر آئے جہاں پہ یہ 3 ایز انٹیکٹ ہیں، ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ وہ 3 ایز میں پہلا ای روڈ انجینئرنگ ہے، کہ آپ نے سڑک ایسی بنانی ہے جو ہر روڈ یوزر کے لیے پروویژن مہیا کرے، راستہ مہیا کرے ہر روڈ یوزر کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف موٹر وے کو آپ نکال دیں تو شاید باقی ساری سڑکوں کے اوپر، ہر سڑک کے اوپر ہر طرح کا وہیکل جا رہا ہے، بے ہنگم جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ای جو ہے نا وہ کراس ہو گیا۔ ہمارا دوسرا ای کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، جو انتہائی اہم ہے۔ آپ سڑک بنانے کے بعد ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ سڑک پہ ایسے چلنا ہے، روڈ سیفٹی کی سینس دیں لوگوں کو، تربیت دیں، تعلیم دیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کنڈر گارڈن سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں۔ تربیت کیسے دیتے ہیں؟ کہ ہر سکول کے باہر ایک پونڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس پونڈ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو کنڈر گارڈن کے بچوں کی ایج جو ہے نا وہ 4-5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ پہلے 7 سال تو کتابیں نہیں پڑھاتے۔ ہمیں تو یہاں 3 سال کے بچے کو بھی ABC سے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ ہم ان کو رستو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تربیت پہ غور کرتے ہیں، جو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے۔ وہاں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دے کر، ان گاڑیوں میں وہ ان کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ پورا ٹریفک کا سیمولیشن بنا ہوتا ہے اس پونڈ کے اندر، اور ان بچوں کو وہ چھوڑتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ زیبرا کراسنگ پہ کیسے کراس کرتا ہے، ریڈ لائٹ پہ کیسے رکتا ہے، گرین لائٹ پہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اور لین اور لائن کی کس طرح پابندی کرتا ہے۔ پھر ان بچوں کو جب آپ 5-6 سال کی ایج سے تربیت دینا شروع کریں گے تو پھر وہ 16 سال کی ایج میں جب سڑک پہ آئیں گے تو ایک بہت ہی سیف اور رسپانسیبل سٹیزن کے طور پر آئیں گے۔ یہاں پہ بحث یہ چل رہی ہوتی ہے کہ 16 سال کی عمر میں لائسنس دینا چاہیے یا 18 سال کی عمر میں لائسنس دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں 80 سال کی عمر میں بھی لائسنس آپ نہیں دے سکتے جس کو روڈ سینس، روڈ کی اویئرنیس نہیں ہے، جس کو قانون کا پتہ نہیں ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے بہت کام کیا ہے روڈ سیفٹی کے اوپر، لیکن آج میں بہت دور نہیں جاتا، میں صرف دبئی کا لائسنس کا ایگزام پاس نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ اس طرح اتنی سختی کے ساتھ 6-6 8-8 مہینے رگڑا لگانے کے بعد لائسنس دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 6 منٹ میں لائسنس بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ مہم چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب میں بڑا حیران ہوا، وہ میں نے کہیں پڑھا کہ جی ٹریفک پولیس پنجاب نے 6 دنوں میں 6.5 لاکھ لائسنس ایشو کیے ہیں، اس کے اوپر ڈنکے بج رہے تھے۔ تو میں نے جب وہ منٹ میں حساب لگایا تو مجھے لگا کہ 1 منٹ میں کوئی 8-10 لائسنس بن رہے ہیں۔ تو وہ کہاں سے وہ ان کا ٹیسٹ لیا گیا، کہاں سے ان کو آپ نے تربیت دی، کہاں سے ان کو آپ نے پاس فیل کیا۔ جہاں پہ یہ ملک ہو، جہاں پہ اس طرح کا معاشرہ ہو، پھر اپنی زندگی کو کیسے بچانا ہے؟ یہاں بچوں نے میں نے اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ سورۃ مائدہ کی 32ویں آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ مجھ سے پہلے کسی بچے نے یہ آیت پڑھ دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو جب ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے، جب ہمیں ہمارا قانون یہ کہتا ہے، ہماری اخلاقیات یہ کہتی ہے، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، ہم اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں کرتے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ایک سروے ہے، ان کا ایک فائنڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ 90% جو حادثات ہوتے ہیں وہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتے ہیں، انسان کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس 90% کو پاکستان پہ لاگو کروں
تو میرے خیال میں 98% ایکسیڈنٹ پاکستان میں انسان کی غلطی سے ہوتے ہیں. اور انسان غلطی کیا کرتا ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے وہ 90% کہتے ہیں ہم، میں اس کو 98% کہتا ہوں کہ ہم نے جو بچوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ ریوائز کر لیں اپنے ذہن میں. اشارہ توڑنا ہے، ون وے کی خلاف ورزی کرنی ہے، ہیلمٹ نہیں پہننا، سیٹ بیلٹ نہیں باندھنی، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے. ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، یا ہمیں اویئرنیس ہے تو ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے ریڈ لائٹ کے اوپر اشارہ توڑ کے نکل گیا ہوں. پولیس والا نہیں کھڑا تھا، میں بڑا دوستوں کو بتاؤں گا کہ جی میں نکل گیا. جب آپ یہ بات کرتے ہو، جب آپ کہتے ہو کہ 90% ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایکسیڈنٹ کا ٹائم یہ بھی بہت کیلکولیٹڈ ہے. ساری دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹس 4 سیکنڈز میں ہوتے ہیں. چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. وہ چند لمحے کتنے ہیں؟ 4 سیکنڈز. یہ ریکارڈڈ بات ہے. 4 سیکنڈ کی آپ کی مسٹیک کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ یا دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا بستر پہ چلے جاتے ہیں، یا ویل چیئر پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ 4 سیکنڈ آپ نے کس طرح مینیج کرنے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی یہ اویئرنیس ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹیکٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہے، یہ آپ لوگوں کی سینس، روڈ سینس ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں. یہاں پہ ماشاءاللہ مائیں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ 4 سیکنڈز جو ہیں، صرف آپ 4 سیکنڈز کے لیے سب بچے اپنی آنکھیں بند کریں اور 4 سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولیں، اور ان 4 سیکنڈز میں اپنی ماں کو تصور میں لائیں، اپنے گھر کو تصور میں لائیں. پلیز 4 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں سب لوگ. تو یہ 4 سیکنڈ میں آپ نے اپنی ماں کو، گھر کو، بہن بھائی کو، والدین کو تصور میں لایا ہے. آپ سوچیں کہ جب آپ کو صبح ماں نے تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر شام کو آپ نہیں گئے اور آپ کے دروازے پہ ایمبولینس گئی ہے یا آپ کو کوئی خبر ملی ہے، تو وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہ ایک بچہ، یہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ نہیں ہے. وہ اس پورے گھرانے کا ہمیشہ کے لیے ایک ایسا غم لگ جاتا ہے، ایسا داغ لگ جاتا ہے اس فیملی کو، ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے اس فیملی کے لیے کہ وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، کبھی فلفل نہیں ہوتا. تو وہ 4 سیکنڈ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے روڈ کو، سڑک کراس کرنی ہے، پیدل کرنی ہے، تو ہم نے ان 4 سیکنڈز کو ذہن میں رکھنا ہے. پیدل چلنے والے بچے اسکول کے باہر وین میں بیٹھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، پھر دیکھنا ہے، پھر سڑک کراس کرنی ہے. اندھا دھند نہیں کرنا. خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ سڑک کے اوپر بھاگ جاتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے سڑک کو کلیئر دیکھنا ہے اور پھر آگے جانا ہے. بھاگنا نہیں ہے. بھاگتے ہوئے بچے گر بھی سکتے ہیں، تو پھر جب گرا ہوا بچہ ہوتا ہے تو کوئی بھی گاڑی اس کو روک سکتی ہے. بڑوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں، آپ اگر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ کوئی بھی وہیکل چلاتے ہیں، تو آپ کو جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس میں سب سے اہم ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، یلو لائٹ ہے. بچوں نے بہت پیارے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کا احترام کریں. ٹریفک سگنلز بے شمار ہیں. آپ سب کو رٹا لگانے کے بجائے آپ صرف ریڈ لائٹ کو فالو کر لیں، اس کو آنر کر لیں، آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. ہم صبح روزانہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل والے خاص طور پر اشارہ توڑ کے نکلتے ہیں، ٹریفک پولیس والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا. وہ اشارہ سے کراس کرنے میں 4 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی 4 سیکنڈ میں آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. اور چند ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا سب کو، جو بھی گاڑی چلا رہا ہے، نہیں چلا رہا ہے. کم از کم روڈ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، چاہے وہ پیدل کرے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرے. بچوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ اگر آپ اسکول وین میں ہیں تو اپنے ڈرائیور کو پابند کریں، اس کو کہیں کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو روکیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں تو ان کو ریڈ لائٹ پہ چلنے پہ روکیں، آپ ان کو منع کریں. اگر انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ باندھنے پہ مجبور کریں،
کیونکہ بچے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ والدین یا بڑے جو ہے نا وہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو. تو یہاں سے یہ چیز اجاگر ہونی چاہیے, یہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, جبکہ اسکولوں کالجوں میں تو کچھ نہیں پڑھایا جاتا. تو اگر اپنے گھر سے وہ بتائیں گے تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا. وہ اس کو میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں جب اس کام میں نہیں تھا تو ہم بھی تھوڑا بہت یہ کر لیا کرتے تھے, لیکن میرے بچے روکتے تھے. آج میں اگر رات کے 2 بجے بھی کسی سگنل کے اوپر رکتا ہوں, ریڈ لائٹ کے اوپر, ارد گرد آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہوتی, کوئی ٹریفک نہیں آ رہی ہوتی, تو مجھے بچے کہتے ہیں کہ جی آپ چلے. میں نے کہا نہیں, یہ ایک ہیبٹ بنتی ہے. جب آپ کی ہیبٹ بن جائے گی تو پھر آپ لازمی رک جائیں گے. جب آپ کی ہیبٹ بن جائے گی پھر آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہی بیلٹ لگائیں گے, چاہے آپ نے تھوڑا سا آگے جانا ہے. جب آپ کی ہیبٹ بن جائے گی تو پھر آپ ہیلمٹ ضرور پہنیں گے, چاہے آپ نے چند قدم ہی جانا ہے بائک کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں. آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا, کوئی اویئرنیس دینے والا نہیں ہوگا. میں بہت مشکور ہوں بخاری صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, کہ مجھے آج یہاں پہ آنے کا موقع ملا, مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا, بلکہ اس سے زیادہ مجھے آج باتیں سننے کا موقع ملا. مجھے بہت کچھ سننے کا موقع ملا. میں ان سب بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ پریپیئر کیا, جنہوں نے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میری اس کتاب کا خلاصہ ان چند منٹوں میں ان چند بچوں نے پیش کر دیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.